حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ 14 رجب 530 ہجری بمطابق 1135 عیسوی کو جنوبی ایران کے علاقے سیستان میں خراسان کے نزدیک سنجر نامی گاؤں میں پیدا ہوئے۔ آپ ایک امیر گھرانے میں پیدا ہوئے۔ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا بچپن میں نام حسن تھا۔ آپ نسلی اعتبار سے نجیب الطرفین سید النسب سید تھے۔ آپ کا شجرہ علی ابن ابی طالب سے جا ملتا ہے۔ آپ کے والد سید غیاث الدین امیر تاجر اور بااثر تھے۔ السید غیاث الدین صاحب ثروت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک آباد و زاہد شخص بھی تھے۔ دولت کی فراوانی کے باوجود معین الدین چشتی بچپن ہی سے بہت قناعت پسند تھے۔ معین الدین کی والدہ کا اسم گرامی بی بی سیدہ مانور ہے۔ آپ علیہ السلام کا نسب حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا نسب مبارک سید معین الدین چشتی الاجمیری بن سید غیاث الدین بن سید سراج الدین بن سید عبداللہ بن سید کریم بن سید عبد الرحمن بن سید اکبر بن سید محمد بن سید علی بن سید جعفر بن سید باقر بن سید محمد بن سید علی بن سید احمد بن ابراہیم مرتضی بن سید امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو ملنے والے لقب القابات معین الحق، حجت الاولیاء، سراج الاولیاء، فخر الکاملین، کاتب العارفین، ہند الولی، عطا رسول، تاج الاولیاء، شاہ سوار، قاتل کفار، مغیث الفقراء اور محتی الفقراء، سلطان الہند، ولی الہند، ہند الولی، وارث نبی فی الہند، خواجہ خواجگان، خواجہ اجمیری، خواجہ غریب النواز، امام الطریق، خواجہ بزرگ پیشوائے مشائخ ہند، شیخ الاسلام، نائب النبی فی الہند۔ حضرت خواجہ غریب نواز کا بچپن آپ نے تعلیم حاصل اپنے والد ماجد سے کی اور اس کے بعد حفظ قرآن پاک کی تکمیل فرمائی۔ اس کے بعد ابھی تعلیم آگے جاری تھی کہ جب آپ کی عمر صرف 15 سال تھی والد کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا تھا۔ ایسے لمحات میں آپ کی والدہ سیدہ بی بی نور نے بڑی استقامت کا ثبوت دیا اور بڑے حوصلے کے ساتھ آپ کو سمجھایا کہ فرزین زندگی کے سفر میں ہر مسافر کو تنہائی کی اذیتوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اگر تم ابھی سے تکلیفوں کا ماتم کرنے بیٹھ گئے تو زندگی کے دشوار راستے کیسے طے کرو گے؟ تمہارے والد کا ایک ہی خواب تھا کہ تم علم و فضل میں کمال حاصل کرو، چنانچہ تمہیں اپنی تمام تر صلاحیتیں تعلیم کے حصول کے لیے صرف کر دینی چاہیے۔ اجمیر شریف میں غریب نواز کا مزار کم سنی میں اجمیر شریف میں اپنے ابتدائی تعلیم اپنے والد محمد غیاث الدین سے حاصل کی، جو اس دور میں رواج ہوا کرتا تھا۔ والد ماجد کے وصال سے حفظ قرآن کی تکمیل فرمائی۔ والد ماجد و والدہ کے وصال کے بعد گھریلو ذمہ داری کی وجہ سے باغ کی دیکھ بھال فرما رہے تھے۔ حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد محمد غیاث الدین سے حاصل کی۔ والد ماجد کے وصال سے حفظ قرآن کی تکمیل فرمائی۔ والدہ ماجدہ کے وصال کے بعد گھریلو ذمہ داری کی وجہ سے آپ ایک باغ کی دیکھ بھال فرما رہے تھے۔ والدہ کی وفات پر ایک باغ اور ایک آٹا پیسنے والی چکی آپ کو ورثے میں ملی۔ والدین کی جدائی کے بعد باغبانی کا پیشہ آپ نے اختیار کیا۔ آپ کو اس کا بڑا افسوس تھا، لیکن یہ ایک ایسی فطری مجبوری تھی جس کا بظاہر کوئی علاج نہ تھا۔ ایک دن خواجہ معین الدین چشتی اپنے باغ میں درختوں کو پانی دے رہے تھے کہ ادھر سے مشہور بزرگ ابراہیم قندوزی کا گزر ہوا۔ اپنے بزرگ کو دیکھا تو دوڑتے ہوئے پاس گئے اور ابراہیم قندوزی کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ ابراہیم قندوزی ایک نوجوان کے اس جوش عقیدت سے بہت متاثر ہوا۔ انہوں نے شفقت سے آپ کے سر پر ہاتھ پھیرا اور چند دویا کلمات کہہ کر آگے جانے لگے تو آپ نے ابراہیم قندوزی کا دامن تھام لیا۔ سید ابراہیم نے محبت بھرے لہجے میں پوچھا، اے نوجوان آپ کیا چاہتے ہیں؟ خواجہ معین الدین چشتی نے عرض کی کہ آپ چند لمحے اور میرے باغ میں قیام فرمائیے، یہ سعادت مجھے دوبارہ کیا پتہ نصیب ہو بھی یا نہیں۔ آپ کا لہجہ اس قدر عقیدت مندانہ تھا
کیا کہ ابراہیم قندوزی سے انکار نہ ہو سکا اور آپ باغ میں بیٹھ گئے۔ پھر چند لمحوں بعد انگوروں سے بڑے 2 طباق معین الدین چشتی نے ابراہیم قندوزی کے سامنے رکھ دی اور خود دست بدستہ کھڑے ہو گئے۔ ابراہیم قندوزی نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈال کر جیب سے روٹی کا ایک خوش ٹکڑا نکال کر معین الدین کی طرف بڑھایا، فرمایا وہ تیری مہمان نوازی تھی، یہ فقیر کی دعوت ہے۔ اس کے بعد وہ باغ فروخت فرما کر اس کی رقم غرباء و مساکین میں تقسیم فرما دی۔ مزید اصول دین کی خاطر سفر کیا اور اپنے جائے ولادت کو خیر بات کہہ دیا۔ علوم ظاہری کی تکمیل کے بعد آپ نے مرشد کامل کی تلاش میں عراق کا رخ کیا۔ اپنے زمانے کے مشہور بزرگ خواجہ عثمان ہارونی کی خدمت میں آئے۔ خواجہ معین الدین چشتی اپنی مرشد کی خدمت میں تقریباً 2.5 سال رہے۔ آپ پیر و مرشد کی خدمت کے لیے ساری رات جاگتے رہتے کہ مرشد کو کسی چیز کی ضرورت نہ پڑ جائے۔ سرور کائنات کے روضہ اقدس کی حاضری ہوئی۔ سید عثمان ہارونی نے خواجہ معین الدین چشتی کو حکم دیا کہ معین الدین آقا کائنات کے حضور سلام پیش کرو۔ خواجہ معین الدین چشتی نے گداز قلب کے ساتھ لرزتی ہوئی آواز میں کہا، السلام علیکم یا سید المرسلین۔ وہاں موجود تمام لوگوں نے سنا۔ روضہ رسول سے جواب آیا، وعلیکم السلام یا سلطان ہند۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے بغداد کا سفر شروع کیا۔ بغداد کے سفر کے دوران آپ کی ملاقات شیخ نجیب الکبریٰ سے ہوئی۔ اولیاء کرام میں شیخ نجیب الکبریٰ کا مقام بہت بلند ہے۔ اس کے بعد آپ ایک عظیم صوفی کی محبتوں سے فیض یاب ہوئے۔ اس کے بعد معین الدین چشتی بغداد میں شیخ عبدالقادر جیلانی کی خدمت میں حاضر ہوئے، کچھ عرصہ یہاں قیام کیا۔ اس کے بعد جب انہوں نے ہندوستان کا سفر کیا تو اس وقت وسط ایشیا میں منگولوں کا قہر برپا تھا، لہذا یہ ممکن ہے کہ معین الدین چشتی نے ان سے بچنے کے لیے ہندوستان کا رخ کیا۔ انہوں نے سلطان التمش کے زمانے میں دہلی میں قدم رکھا، مگر بہت مختصر مدت کے بعد اجمیر شریف چلے گئے۔ سلسلہ چشتیہ ہندوستان میں آپ ہی سے پھیلا اور ہندوستان میں 9 لاکھ آدمی آپ کے ہاتھ پر اسلام لائے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا جو تاریخ وصال ہے، تاریخ وفات، وہ 6 رجب 627 ہجری اور 651 عیسوی ہے۔ آپ 97 سال حیات رہے۔